21 سال کی ہنا ایک عام سی مسلم لڑکی تھی۔ وہ دبئی کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اسے سوشل میڈیا کا بہت شوق تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنا، اور کبھی کبھی گھر کے کاموں میں اپنی امی کی مدد بھی کر دیتی تھی۔ اوپر سے سب ٹھیک لگتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ عجیب سی بے چینی محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی غصہ کرنا، اپنے ہی دوستوں سے جلنا، چھوٹی چھوٹی بات پر روٹھ جانا، اوور تھنکنگ کرنا اور دیر رات تک موبائل اسکرول کرنا۔ اس وجہ سے صبح کی نماز اکثر مس ہو جاتی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کا نور کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسکن نارمل تھی، کپڑے بھی اچھے تھے، پھر بھی چہرہ روشن نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نانو اس کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ نانو ایک دیندار، پرہیزگار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ نانو کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا تھا۔ اس رات ہنا نانو کے پاس گئی اور کہا، نانو دیکھیں میری آنکھیں کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، میرا چہرہ کتنا ڈل لگ رہا ہے۔ ہنا نے سوچا تھا کہ نانو کوئی میجیکل فیس ماسک یا کوئی پرانا نسخہ بتائیں گی، لیکن نانو نے جب ہنا کی پوری بات سنی تو پیار سے کہا، ہنا، انسان کا چہرہ اس کے دل کی تصویر ہوتا ہے۔ ہنا نے حیرانی سے کہا، دل؟ لیکن دل کا کیا لینا دینا چہرے کی روشنی سے؟ نانو نے پیار سے کہا، ہنا، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت کو اندر سے بدصورت کر دیتی ہیں۔ جب دل بدصورت ہوتا ہے، چہرہ بھی بے نور ہو جاتا ہے۔ ہنا نے گہری سانس لی اور گھبرا کر کہا، نانو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے ٹھیک سے بتائیں۔ اور اس رات نانو نے ہنا کو اس کی ان عادتوں سے روبرو کرایا جو اسے اندر ہی اندر بدصورت بنا رہی تھیں۔ عادت نمبر 1، غیبت۔ نانو نے کہا، جب کوئی عورت دوسروں کی برائی پیٹھ پیچھے کرتی ہے تو اللہ اس کے چہرے کا نور اتار لیتا ہے۔ پھر نانو نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور تم اپنے کسی بھائی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہنا نے سوچا، روز کینٹین میں وہ فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر کبھی ٹیچرز کی اور کبھی اسٹوڈنٹس کی برائی کرتی رہتی تھی۔ کبھی کہتی، اس کی ڈریسنگ دیکھو، کبھی کہتی، اس کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو، کتنا شو آف ہے، اور کبھی لوگوں کے پرسنل مسائل پر کامنٹ کرتی تھی۔ اس رات اسے بہت شرم آئی۔ نانو نے کہا، ہنا، جس دن سے تم کسی کی برائی کرنا چھوڑ دو گی، تمہارا چہرہ خود بخود چمکنے لگے گا۔ اور پھر نانو نے یہ حدیث پڑھی، جو شخص اللہ کے لیے کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر نانی نے ہنا کو کچھ گولڈن ٹپس دیے۔ اگر کسی کی برائی سنو تو ٹاپک بدل دو، اور ہو سکے تو اس کی اچھائی کرو، دل میں اس کے لیے دعا کرو۔ وہ رات ہنا بہت روئی اور اس نے توبہ کی۔ عادت نمبر 2، حسد۔ دوسری عادت جس سے عورت کا حسن جاتا ہے، جلن۔ نانو نے کہا، ہنا، حسد دل کو کالا کر دیتا ہے۔ ہنا نے محسوس کیا، کالج میں ایک لڑکی تھی، اریبہ، پیاری، کانفیڈنٹ، سب کہتے، ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے اریبہ، اور ہنا کے دل میں جیلسی ہوتی تھی۔ نانو نے ہنا کو ایک حدیث سنائی، حسد نیک اعمالوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ سوچئے، ہنا کی خوبصورتی کیوں کم ہونے لگی تھی؟ ہنا کیوں ڈل فیل کرنے لگی تھی؟ کیونکہ اس کا دل ہمیشہ کہتا تھا، وائی ہر، ناٹ می۔ پھر نانو نے قرآن کی یہ آیت سنائی، اور حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگ۔ انہوں نے ہنا کو کچھ ریمیڈی سکھائی۔ جب بھی دل میں جلن آئے، ماشاء اللہ بولو، اسے دعا دو اور کہو، یا اللہ میرے لیے بھی خیر لکھ، اپنا فوکس امپروو کرو۔ ہنا نے فیصلہ کیا، اریبہ سے جلن نہیں، فرینڈشپ کرے گی۔ اگلے دن اس نے اریبہ کی تعریف کی۔ ہنا کو اپنا دل ہلکا لگ رہا تھا۔ عادت نمبر 3، بد زبانی اور تیز لفظ۔ کالج کے بعد ہنا بہت چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دوستوں کو تیکھے جواب دے دیتی تھی، بہن کو ڈانٹتی رہتی تھی، گھر والوں پر غصہ کرتی رہتی تھی۔ نانو نے ہنا کو ایک حدیث سنائی، مومن وہ نہیں جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سیف نہ ہو۔ نانو نے کہا، غصے میں انسان کی فطرت سامنے آتی ہے۔ پھر نانو نے ایک اور حدیث سنائی، جب غصہ آئے چپ ہو جاؤ۔ ہنا کو یاد آیا، جب کوئی اسے سلام کہتا تو وہ وعلیکم السلام کے بجائے ہاں بولو، کیا ہوا بولتی تھی۔ بہت ان پلیزنٹ لگتا تھا۔ اسلام میں تو میٹھی زبان، میٹھا اخلاق،
خوبصورتی کی نشانی ہوتا ہے۔ نانو نے اسے غصے کو کنٹرول کرنے کے کچھ ٹپس دیے۔ غصے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جایا کرو۔ دھیرے دھیرے ہنا نے اپنے لفظوں کو پیار سے بولنا شروع کیا۔ اب وہ لوگوں کی عزت کرنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ عادت نمبر 4، شکایت اور ناشکری۔ ہنا ہر وقت کمپلین کرتی رہتی تھی، میرا فون بہت پرانا ہے، میری اسکن کتنی ڈل ہے، میرا نصیب بالکل اچھا نہیں ہے، میری لائف پرفیکٹ کیوں نہیں ہے جیسے باقی لوگوں کی لائف پرفیکٹ ہے۔ ناشکری نے اسے ڈپریشن کی طرف دھکیل دیا تھا۔ نانو نے اسے قرآن کی یہ آیت سنائی، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہنا نے پہلی دفعہ گہرائی سے سوچا، اللہ نے مجھے اچھی صحت، اچھے کپڑے، اچھے دوست، اچھا گھر دیا ہے، اور پھر بھی میں کتنی ناشکری کرتی ہوں۔ نانو نے اسے ایک حدیث سنائی، جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ نانو نے اسے گریٹیٹیوڈ ایکسرسائز سکھائی، ہر رات اپنی ڈائری میں 3 بلیسنگز لکھنا اور زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہنا۔ کچھ ہفتوں بعد ہنا کی اسمائل نیچرل ہو گئی تھی، اندر کی خوشی نے اس کا چہرہ روشن کر دیا تھا۔ عادت نمبر 5، نماز کی لاپرواہی۔ سب سے بری عادت نماز میں لاپرواہی ہے۔ ہنا صبح تک موبائل اسکرال کرتی تھی، فجر مس کر دیتی تھی، ظہر ڈیلے کر دیتی تھی، اور کبھی کبھی مغرب قضا کر دیتی تھی۔ نانو نے کہا، ہنا، نماز روح کا آکسیجن ہے۔ پھر نانو نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جسے دل میں نور اور چہرے میں گلو چاہیے تو اس کا سیدھا راستہ نماز ہے۔ پھر نانو نے یہ حدیث سنائی، نماز ایمان کی روشنی ہے۔ ہنا کے لیے شروع میں تھوڑا مشکل تھا، پر ہنا نے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیے۔ ہنا نے الارم دور رکھا تاکہ جب الارم بجے تو وہ اٹھ جائے۔ اٹھتے ہی فریش ہو کر وضو کرتی اور جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگتی۔ ہنا نے 30 دن کا ڈسپلن چیلنج لیا تھا، اینڈ میجک ہیپنڈ۔ اسکن گلو کرنے لگی، موڈ کام رہنے لگا اور دل میں سکون آ گیا تھا۔ صبح کا نور ہنا کے دل میں اترنے لگا تھا۔ لیکن 1 مہینہ گزرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ شروع کے دنوں میں ہنا بار بار خود سے لڑتی تھی، کبھی غلطی سے غصہ کر دیتی، کبھی جیلسی کا تنکا اس کے دل میں آ جاتا، اور کبھی کبھی نماز میں سستی ہو جاتی تھی۔ مگر ہر بار اسے نانو کی وہ بات یاد آتی، ہنا، ایک وقت میں ایک بری عادت چھوڑ دو۔ دھیرے دھیرے رو کر، گر کر، دعا کرتے کرتے ہنا بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن کالج کی کینٹین میں اس کی گرلز گینگ نے پھر سے گوسپ کرنا شروع کیا، دیکھو زارا کتنی عجیب لگ رہی تھی، اس کے شوز دیکھے کتنے پرانے تھے۔ پہلے تو ہنا چپ رہی، لیکن پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے کہا، چھوڑو نا، کسی کی پریشانی میں ہنسنا اچھا نہیں لگتا، شاید اس کے گھر میں کوئی فائنینشیل پرابلم ہوگی۔ اس کی فرینڈز چپ ہو گئیں۔ ایک فرینڈ نے دکھی ہو کر کہا، سچ میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ ہنا نے پیار سے رسپونڈ کیا، ہم سب میں فلاز ہوتے ہیں، لیٹس بی کائنڈ۔ ان لمحوں میں ہنا کے دل سے ایگو نکل گیا تھا، اور جیلسی اب وہ دل میں آتی ضرور تھی، لیکن ہنا اس پر ترنت پانی برسا دیتی تھی اور کہتی، اللہ نے اس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اسے مل رہا ہے، جو میرے لیے ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ ایک دن اریبہ نئی ڈریس پہن کر کلاس میں آئی۔ پہلے ہنا کہتی، اف کتنا شو آف کرتی ہے، لیکن اب ہنا نے مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ اریبہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اریبہ کے چہرے پر شکریہ کا نور چمکا۔ اس نے کہا، تھینک یو ہنا، یو آر ٹو سویٹ۔ اس وقت جیلسی ڈیزالو ہو گئی، لائک شوگر ان ہاٹ ٹی۔ اور غصہ؟ ہنا پہلے گہری سانس لیتی، اگر امی کو سمجھاتی اور ہنا تھکی ہوئی ہوتی، پھر بھی وہ لائٹ ٹون میں بولتی تھی، ٹھیک ہے امی، میں کر لوں گی۔ اب گھر کی ہوا میں ایک نرمی تھی۔ اور ناشکری؟ ہنا نے اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا تھا، الحمدللہ، آج اللہ نے مجھے پھر سے ایک نیا دن دیا، آج گھر کا کھانا ملا، آج کسی نے مجھ سے پیار سے اور عزت سے بات کی۔ جرنل کے ہر لفظ سے اس کے دل میں شکر کا دیا روشن ہونے لگا تھا۔ اور نماز؟ اب جیسے ہی الارم بجتا، ہنا اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کہتی، اگر میں خود سے ہار جاؤں
تو شیطان جیت جائے گا۔ وضو کا ٹھنڈا پانی جب اس کے چہرے پر گرتا اس کی آنکھوں کی ڈلنس دھل جاتی تھی۔ ایک دن اس کی فرینڈس نے کینٹین میں خاموشی سے ہنا کو آبزرو کیا۔ ایک فرینڈ نے دھیرے سے کہا، ہنا تمہارے چہرے پر ایک عجیب سی روشن چمک آ گئی ہے، کیا چینج کیا؟ ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہنا نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے نور ایمان دے، یا اللہ میرا اخلاق خوبصورت کر دے، یا اللہ میرے دل کی گندگی دھو دے۔ ہنا کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، مصلی گیلا ہو گیا تھا۔ اس لمحے ہنا کو محسوس ہوا میک اپ چہرے کی ڈلنس کو کم تو کر سکتا ہے، لیکن اسلام چہرے کی ڈلنس کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ چہرے سے زیادہ روح گلو کرتی ہے۔ اگلی صبح جب ہنا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے اپنی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، خوبصورتی زبان کی مٹھاس میں ہوتی ہے، لوگ لفظوں میں پیار سنتے ہیں، دل کی صفائی بہت ضروری ہے، نہ کسی کا برا چاہو اور نہ کسی کا برا سوچو، دل میں جیلسی کو نہ آنے دینا، ہر کسی کے نصیب الگ ہوتے ہیں، ہمیں اپنے رب پر توکل رکھنا چاہیے۔ نماز کا نور ایسا نور ہے جو روح کو روشن کر دیتا ہے، شکر کا جذبہ خوشیوں کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ سیمسٹر ختم ہو گیا تھا، اس کے کالج میں ایک فنکشن تھا۔ جب فنکشن سٹارٹ ہوا، اسٹیج پر ہوسٹ نے اناؤنس کیا، اینڈ دا بیسٹ بیہیویئر اینڈ کیریکٹر ایوارڈ گوز ٹو ہنا۔ پورا ہال تالیوں سے بھر گیا تھا اور ہنا کا چہرہ اس کے اندر کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس وقت سب لوگ کہنے لگے، ماشاء اللہ ہنا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے دل میں کہا، الحمدللہ۔ رات کی خاموشی میں ہنا نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ ہم سب بہنوں کو حسد سے بچا، ہمیں غیبت سے نفرت کرنے کی توفیق دے، دل میں شکر اور زبان میں مٹھاس ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے چہرے اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا کر، آمین یا رب العالمین۔